میری مٹھائی کی دکان تھی۔ شادی ہوئی تو بیوی اگلے ہی دن کہنے لگی کہ گھر آنے سے پہلے روز میرے میکے میں مٹھائی لازمی دے کر آنا، میری اماں کو میٹھا بہت پسند ہے۔ کم عمر نئی نویلی دلہن کی بات میرے لیے بہت ہی خاص تھی۔ میں روز پہلے سسرال جا کر مٹھائی دیتا، پھر گھر آتا۔ ایک دن میں مٹھائی دینے گیا تو میرے سالے نے دروازہ کھولا، کہنے لگا کہ آپ روز مٹھائی لاتے ہیں، گھر میں کوئی نہیں کھاتا۔ میں حیران ہو گیا اور جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آیا، لیکن اندر کے منظر نے میرے ہوش اڑا دیے۔ میری بیوی تو بیڈ پر۔ میں اپنی شادی والے دن اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ مہک بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، بالکل نازک اور من موہنی سی۔ اسے دیکھ کر تو میرا دل مسرور ہو گیا تھا، لیکن وہ بے حد نروس تھی، شاید شادی کے خوبصورت لمحات کو لے کر۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ وہ کافی نروس ہے۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا، اسے سلام کیا، لیکن اس نے سر ہلا کر نہایت دھیمی آواز میں سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس سے رونمائی کی انگوٹھی پہنانے کے لیے اس کا ہاتھ تھاما تو اس کا ہاتھ برف کی مانند سرد تھا۔ وہ حد درجہ گھبرائی ہوئی تھی اور میں اس کی اس طرح کی گھبراہٹ سے محظوظ ہو رہا تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ پہلی ہی رات میری بیوی نے مجھ سے عجیب سی فرمائش کر دینی ہے کہ میں اس کی شکل ہی دیکھتا رہ جاؤں گا۔ یہ ایک ایسی فرمائش تھی جو وہ مجھ سے کر رہی تھی، لیکن چونکہ میں نے خود اس سے اس کی خواہش پوچھی تھی، اسی لیے اب میں اس کی بات سن کر پریشان تھا کہ کیا جواب دوں۔ کچھ پل تو میں اس کی اس قسم کی بات سن کر ہی متعجب سا ہو گیا تھا۔ میری مٹھائی کی دکان تھی اور میری دکان کی مٹھائی شہر میں کافی مشہور تھی۔ لوگ دور دور علاقوں سے میرے پاس مٹھائی لینے آتے تھے۔ میری دکان میں ہر وقت گاہکوں کی چہل پہل رہتی تھی۔ مجھے گاہکوں سے فرصت ہی نہیں ملتی تھی۔ میں اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ میرے گھر میری والدہ اور ایک چھوٹا بھائی تھا جو B.Com میں پڑھتا تھا اور کالج سے واپس آ کر میری دکان میں میری مدد کے لیے آ جاتا تھا۔ میرے والد کا انتقال اس وقت ہوا تھا جب میں 15 سال کا تھا، اور 15 سال سے ہی میں ابا کی مٹھائی کی دکان سنبھال رہا تھا، اسی لیے بس میٹرک تک ہی تعلیم حاصل کر پایا تھا۔ میں نے اپنے والد کی دکان پر جی توڑ محنت کی تھی اور اپنی مٹھائی کا معیار کبھی بھی گرانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میرے پاس گاہکوں کا رش لگا رہتا تھا۔ انہی دنوں میرے رشتے کی بات چل رہی تھی۔ لڑکی میری والدہ کو بے حد پسند آ گئی تھی، لیکن میں نے ابھی تک اس لڑکی کو دیکھا نہیں تھا، مگر مجھے یہ یقین تھا کہ اگر میری والدہ اس لڑکی پر اتنی فریفتہ ہے تو وہ ضرور خوبصورت ہی ہوگی۔ میری مصروفیت کا یہ عالم تھا کہ شادی والے دن تک میں نے دکان بند نہیں کی۔ شام کو میں نے جلدی سے سارے گاہک نمٹائے اور تیار ہو کر اپنی بارات پر چلا گیا۔ شادی پر میں نے پہلی بار مہک کو دیکھا تھا اور دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ وہ میری سوچ سے زیادہ حسین تھی۔ شادی کی رات جب میں نے اسے انگوٹھی پہنائی تو کہنے لگی، اگر میں آپ سے کوئی فرمائش کروں تو کیا آپ میری بات مانیں گے؟ مجھ میں کہاں انکار کی جسارت تھی، میں تو اس کے حسن کا اسیر ہو گیا تھا۔ میں نے کہا، مجھے تو خوشی ہوگی اگر تم مجھ سے کوئی فرمائش کرو، لیکن جو بات اس نے مجھ سے کہی وہ سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے۔ میں کچھ پل تو اس کی بات کو حیرت سے سنتا رہا، پھر یہ سوچنے لگا کہ یہ کیا چکر ہے۔ جو بات میری پہلی رات کی دلہن مجھ سے کہہ رہی تھی، اگر وہ سچ تھا تو شادی سے پہلے مجھے کیوں آگاہ نہیں کیا گیا تھا؟ یہ تو سراسر میرے ساتھ دھوکہ تھا۔ لیکن میں مہک سے کچھ کہہ بھی نہ سکا، وجہ میری نرم مزاجی تھی۔ میں بیڈ سے اٹھ کر سامنے صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ آج کی رات کے حوالے سے میں نے جتنے بھی خواب دیکھے تھے وہ سب میری بیوی کی فرمائش کی نظر ہو چکے تھے۔ میری شادی کو 15 دن گزر گئے۔ میں بہت بجھے دل کے ساتھ صبح اٹھتا تھا۔ دکان پر بھی میرا ذہن میری بیوی کی بات پر ہی اٹکا رہتا تھا۔ میں نے دکان کی دیوار پر لگی گھڑی دیکھی۔ جیسے ہی دکان بند کرنے کا وقت آتا، میں اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا کہ تم گھر جاؤ، مجھے کام ہے۔ وہ گھر کی طرف چلا گیا اور میں نے جلدی سے 5 کلو مٹھائی کے 2 ڈبے بھرتا اور اپنے سسرال چلا جاتا۔ حالانکہ میرا سسرال میرے گھر سے بہت دور تھا، 1.5 گھنٹے کی مسافت تھی۔ پہلی بار جب میں اپنے سسرال مٹھائی لے کر گیا تو میں 1.5 گھنٹے بعد اپنے سسرال پہنچا تھا۔ دروازے پر دستک دی تو دروازہ میرے سالے نے کھولا۔ مجھے دیکھ کر وہ حیرت سے دیکھنے لگا، مجھ سے کہنے لگا، عارف بھائی آپ اندر آئیے، آپ ہی کو بھی ساتھ لے کے آنا تھا۔ وہ خوش اخلاقی سے مجھے اندر آنے کی دعوت دے رہا تھا، لیکن میں نے اسے انکار کر دیا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، پھر کبھی آؤں گا، ابھی مجھے گھر جانا ہے، تم یہ مٹھائی اپنی والدہ کو دے دینا۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے 5 کلو مٹھائی کے ڈبے اسے تھما دیے اور گھر کی طرف چل پڑا۔
یہ سلسلہ شادی کے فوراً بعد سے جاری تھا۔ میں روز 5 کلو مٹھائی اپنے سسرال ان کے بیرونی دروازے سے ہی دے کر واپس لوٹ جاتا تھا، کیونکہ مجھے اپنے سسرال جانے کی اجازت میری بیوی نے نہیں دی تھی۔ گھر پہنچتے پہنچتے مجھے رات کے 12 بج جاتے تھے، کیونکہ میری دکان 9 بجے بند ہوتی تھی اور سسرال آنے جانے میں میرے 3 گھنٹے درکار ہوتے تھے، اسی لیے گھر پہنچتے مجھے 12 بج جاتے تھے۔ میری والدہ بیمار رہتی تھیں، اسی لیے کھانا کھا کر جلدی سو جاتی تھیں۔ میرا بھائی بھی کالج سے آتے ہی دکان پر میرے ساتھ کام میں لگا رہتا تھا، تو اسی لیے وہ بھی گھر جاتے ہی کھانا کھا کر سونے چلا جاتا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ جتنی خوشی میرے بھائی کو میری شادی کی تھی، میری شادی کے بعد وہ اتنا ہی چپ چپ سا ہو گیا تھا۔ میں نے عاطف سے وجہ بھی پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ اب آپ کی آدھی ذمہ داری خود لے لوں۔ مجھے اس کی سوچ پر خوشی ہوئی تھی۔ رات کو سسرال سے جب میں گھر پہنچتا تو مہک ہی اٹھی ہوتی تھی۔ ایک خوبصورت سا لباس پہنے وہ سج دھج کے ساتھ میرا دروازہ کھولتی تھی، مجھے کھانا گرم کر کے دیتی، مجھ سے کہتی آپ بہت اچھے عارف، جو میری بات فوراً سے مان گئے۔ میں نے اسے مسکرا کر دیکھا اور کہا کہ کوئی بات نہیں، 6 ماہ کی تو بات ہے۔ مہک نے شادی کی رات مجھ سے یہ کہا تھا کہ اس پر ایک جن عاشق ہے اور اس کا روحانی علاج چل رہا ہے۔ اگر اس علاج کے دوران وہ شوہر کے قریب ہوئی تو وہ جن اسے مار ڈالے گا۔ اس کا علاج اس کی والدہ جس عامل سے کروا رہی تھیں، اس کی فرمائش تھی کہ روز 5 کلو مٹھائی اس کے شوہر کی دکان سے دی جائے۔ 6 ماہ بعد ہی وہ جن مہک کا پیچھا چھوڑتا تو ہی میں اس کے پاس آ سکتا تھا۔ میری نئی شادی ہوئی تھی اور مہک کو فینسی لباس بھی پہننے پڑتے تھے اور تیار بھی ہونا پڑتا تھا، اس لیے جب میں اس کو دیکھتا تو اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا مشکل سا ہونے لگتا تھا، اسی لیے میں ایک الگ کمرے میں سونے لگا۔ میری بیوی کا رویہ میری والدہ سے بہت اچھا تھا، وہ ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ آج جب میں 5 کلو مٹھائی سسرال دے کر گھر پہنچا تو خلاف توقع میرا بھائی جاگ رہا تھا اور میری بیوی سے باتیں کر رہا تھا، وہ بھی ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر میرا بھائی خاموش ہو گیا۔ میری بیوی میرے لیے کھانا گرم کرنے لگی۔ میں نے چھوٹے بھائی عاطف سے پوچھا کہ تم ابھی تک سوئے نہیں؟ کہنے لگا کہ بس یوں ہی نیند نہیں آ رہی۔ پھر تو یہ روز کا ہی معمول بن گیا تھا۔ اب میں جب بھی گھر آتا عاطف اور مہک باتوں میں مصروف ہوتے، مجھے دیکھ کر عاطف فوراً سے اپنے کمرے میں چلے جاتا اور مہک نہ جانے کس بات پر مسکرا رہی ہوتی۔ میرا بھائی اور مہک 20 سال کے ہی تھے، دونوں کی عمر برابر تھی۔ مجھے اس بات پر اعتراض نہیں تھا کہ وہ دونوں کیوں اتنی دیر تک باتیں کرتے ہیں، لیکن میرے آتے ہی عاطف کا اٹھ کر چلے جانا اور مہک کے چہرے پر ایک مسکان رہنا میری سمجھ سے باہر تھا۔ لیکن ایک دن جو میں نے دیکھا میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں گھر آیا تو لاؤنج بالکل خالی تھا، مجھے مہک اور عاطف کی باتوں کی آوازیں اپنے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میرا کمرہ بند تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر حیرت کا جھٹکا لگا تھا، بھلا اس وقت عاطف کا میرے کمرے میں کیا کام تھا؟ میں نے جیسے ہی دروازے کے پاس جاتے ان کی باتیں سننے کی کوشش کی تو میرے کمرے کا دروازہ کھلا۔ عاطف میرے کمرے سے باہر آ رہا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے کی رنگت اڑنے لگی۔ وہ مجھ سے نظریں چرا کر فوراً سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں نے اندر کمرے میں دیکھا تو مہک اس بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ بھی گھبرا گئی۔ یہ سب دیکھ کر تو میں چکرا کر رہ گیا تھا۔ میں نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے اور یہ عاطف تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ وہ کہنے لگی کہ اس کی والدہ سخت بیمار ہے، اسی لیے وہ عاطف سے کہہ رہی تھی کہ اسے اس کے میکے چھوڑ دے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ بھائی کے ساتھ جانا۔ میں نے کہا کہ اگر ایسی ہی بات تھی تو تم مجھے پہلے کہہ دیتی، میں تو وہاں روز مٹھائی دینے جاتا ہوں، تمہیں بھی ساتھ لے جاتا۔ وہ کہنے لگی کہ آپ کو ابھی میرے میکے جانے کی اجازت نہیں ہے، اسی لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، کیونکہ میرے ساتھ کیا مسئلہ ہے اس بات کا علم صرف میری والدہ کو ہے، بھائیوں کو نہیں ہے۔ اگر میں آپ کے ساتھ گئی تو وہ آپ کو بھی اندر بلا لیں گے، جس سے ہمارا عمل بیکار ہو جائے گا۔ آپ عاطف سے کہہ دیں کہ وہ مجھے میرے میکے چھوڑ دیں۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم کل تیار رہنا، میں عاطف سے کہہ دوں گا کہ وہ کالج سے آ کر تمہیں میکے چھوڑ دے۔ لیکن جب یہ بات میں نے عاطف سے کہی تو اس نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگا دکان میں سنبھال لوں گا، بھابھی کو آپ ان کے میکے میں چھوڑ دیں۔ میں نے کہا تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں نہیں جا سکتا، میری مجبوری ہے، تم اسے میکے لے جاؤ۔ وہ کچھ نہیں بولا اور مہک کو اس کے میکے لے گیا۔ لیکن اسی رات مجھ پر ایک ایسا انکشاف کھلا کہ میں حیران رہ گیا۔ جب میں دکان بند کر کے اپنے سسرال مٹھائی دینے گیا تو میرا سالہ کہنے لگا کہ آپ روز اتنی مٹھائی لے کر آتے ہیں،
ہمارے گھر میں تو کوئی بھی مٹھائی شوق سے نہیں کھاتا، اور میری والدہ کو تو شوگر ہے، وہ تو خود منع کرتی ہیں کہ آپ مٹھائی مت لایا کریں، ضائع جاتی ہے۔ یہ سن کر میں متعجب سا ہوا تھا۔ یہ مٹھائی تو میں مہک کے روحانی علاج کے لیے دے کر جاتا تھا، اور اس کی والدہ تو اس بات سے واقف تھی۔ پھر وہ کہنے لگا، عارف بھائی، آپ ہمارے بہنوئی ہیں، مجھے بہت برا لگتا ہے کہ آپ شادی کے بعد سے ابھی تک ہمارے گھر کے اندر نہیں آتے، باہر سے ہی باہر چلے جاتے ہیں۔ میری والدہ مجھے ڈانٹ دیتی ہیں کہ کیوں بھائی کو باہر سے ہی بھیج دیتے ہو۔ میرے لیے یہ بات بھی حیران کن تھی، کیونکہ مہک کی والدہ تو وجہ جانتی تھی، پھر یہ کیوں کہہ رہی تھی کہ میں ان کے گھر پر آؤں۔ میں نے کہا کہ میں کچھ مصروف ہوں، پھر کبھی فرصت سے آؤں گا تو بات کروں گا۔ یہ کہہ کر میں جانے لگا تو مجھے خیال آیا کہ میری بیوی اور عاطف میری ساس کی عیادت کے لیے آئے ہوئے ہوں گے۔ پھر مجھے احساس ندامت بھی ہونے لگا کہ کیا سوچے گا میرا سالہ کہ اس کی والدہ بیمار ہیں اور میں نے خیریت تک نہیں پوچھی۔ میں پلٹ کر واپس اس کے دروازے پر چلا گیا۔ میں نے اپنے سالے سے کہا کہ آپ کی والدہ کی طبیعت کیسی ہے، اب انہیں کیا ہوا تھا؟ میرے سوال پر وہ مجھے تعجب سے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا، میری امی تو بالکل ٹھیک ہیں عارف بھائی، انہیں تو کچھ نہیں ہوا۔ مجھے یہ سن کر حیرت ہوئی۔ میں نے کہا کہ مہک یہاں اپنی والدہ سے ملنے اسی لیے تو آئی ہے۔ اس بات پر بھی وہ شخص حیرت کا اظہار کرنے لگا۔ کہنے لگا، مہک آپی تو یہاں نہیں آئی، انہوں نے تو صرف فون پر ہی خیریت دریافت کی تھی۔ اس بات نے تو میرے ہوش ہی اڑا دیے تھے۔ اگر وہ یہاں نہیں آئی تھی تو وہ کہاں گئی تھی؟ میں وہاں سے واپس گھر آ گیا۔ جب گھر آیا تب بھی مہک اور عاطف گھر پر نہیں آئے تھے۔ میری والدہ سو چکی تھی۔ میرا ذہن عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ مہک کی باتیں اور اس کے بھائی کی بہت الگ تھی۔ پھر اس کی والدہ کس قسم کی خاتون تھی جو مہک کے علاج کے لیے مجھ سے ڈھیروں مٹھائی منگواتی تھی اور پھر اسے علاج کے لیے دینے کے بجائے گھر پر رکھ کر خراب کر لیتی تھی، اور اپنے بیٹے سے یہ کہتی تھیں کہ مجھ سے یہ کہتا کہ میں مٹھائی کیوں لاتا ہوں۔ وہ تو یوں بات کر رہی تھیں جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ اور مہک، جب اس کی والدہ بیمار ہی نہیں تھی تو پھر مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہی تھی، اور رات کو رو کیوں رہی تھی کہ اس کی والدہ بہت بیمار ہے؟ اور اگر وہ میکے نہیں گئی تھی تو پھر عاطف کے ساتھ گئی کہاں تھی؟ ایک کے بعد ایک سوال میرے اندر ادھم مچانے لگا تھا جو مجھے پریشان کیے ہوئے تھا۔ میں اپنا سر اپنے ہاتھوں میں لے کر بیٹھ گیا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی دروازہ کھلا اور مہک کے ہنسنے کی آواز پر میں چونک سا گیا۔ وہ عاطف سے کہہ رہی تھی کہ آج کا دن اس کے لیے ایک یادگار دن تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے تھے اور مجھے دیکھ کر دونوں ہی گھبرا گئے تھے۔ مجھے دیکھ کر پہلے تو مہک گھبرا گئی، اس کے بعد چہرے کے تاثرات یک دم بدل کر کہنے لگی، کیا آپ آ گئے؟ میں نے اسے غور سے دیکھا، جس کا چہرہ افسردگی کا جھوٹا نقاب پہنے بھی اس کے چہرے سے شادابی اور رونق ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ عاطف تو مجھے دیکھتے ہی اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ میں نے مہک سے پوچھا کہ تمہاری والدہ کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میرے سوال پر وہ کہنے لگی، اتنا ٹھیک نہیں ہے، بس میرے لیے بہت اداس ہو رہی تھی، مجھ سے ہی پورا دن باتیں کرتی رہیں، وہ تو مجھے آنے ہی نہیں دے رہی تھی، لیکن میں نے کہا کہ عارف میرے بغیر اداس ہو جاتے ہیں۔ وہ آج بڑے ترنگ میں تھی، بہت خوش تھی۔ میں نے یہ نہیں بتایا کہ میں وہیں سے آ رہا ہوں، اور وہ مجھ سے کھانے کا پوچھنے لگی، ساتھ ہی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ بھابھی نے مجھے کھانا کھلائے بغیر جانے ہی نہیں دیا، اسی لیے میں تو کھانا کھا کر آئی ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ وہ مجھ سے کتنے آرام سے جھوٹ پر جھوٹ بول رہی تھی۔ وہ دوپہر سے عاطف کے ساتھ میکے جانے کے لیے نکلی تھی اور اب لوٹ رہی تھی رات کے 1 بجے، جبکہ وہ میکے گئی ہی نہیں تھی۔ پھر اتنے گھنٹے وہ عاطف کے ساتھ گئی کہاں تھی؟ اور اتنی خوش تو وہ اپنی شادی والے دن بھی نہیں تھی۔ میں کیا سوچتا، کیسے سوچتا؟ اپنی بیوی کے ساتھ جس پر شک کر سکتا تھا وہ میرا بھائی تھا، میرا سگا بھائی۔ اتنا بڑا دھوکہ وہ دونوں مجھے کیسے دے سکتے تھے، اور کیوں؟ میں کمرے میں آ کر سگریٹ پینے لگا۔ میرا ذہن اس بات کو قبول ہی نہیں کر سکتا تھا جو میری آنکھیں عاطف کے بارے میں دیکھ چکی تھیں۔ میں جب یہ سوچتا تو مجھے افسوس سا ہونے لگتا۔ 15 سال کی عمر میں میرے والد کا انتقال ہوا تھا۔ اس وقت میں میٹرک میں تھا، لیکن والد کے انتقال کی وجہ سے سالانہ پرچے بھی نہیں دیے تھے، اور دکان کی ذمہ داری سنبھالنے کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ اور عاطف کو بھی سنبھالتا تھا۔ میں نے اپنی تعلیم کی قربانی دی تاکہ میرا چھوٹا بھائی تعلیم حاصل کر لے۔ میں نے خود پر آرام، سکون سب برباد کر لیا تاکہ میرا بھائی سکون کی زندگی گزار سکے، اور اس نے میرے ہی حق پر ڈاکہ ڈال دیا تھا۔
میری آنکھوں سے گرم گرم آنسو بہنے لگے۔ نہ جانے کیوں مجھے اس بات کا اتنا دکھ تھا کہ میں بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایسا بے کل ہو کر رو رہا تھا میں۔ اتنا تو میں اس کٹھن وقت پر بھی نہیں رویا تھا جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا، حالانکہ مجھے بہت صدمہ پہنچا تھا۔ میرے سر سے میرا سائبان چھن گیا تھا۔ روتے ہوئے عاطف کو گلے لگا کر میں نے کہا تھا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم یتیم ہو گئے ہو، میں ہوں تمہارا باپ۔ اپنے آنسو میں نے اپنی آنکھوں میں نہیں آنے دیے تھے، اپنے اندر ہی کہیں بہا لیے تھے۔ اپنی ماں کو ایک پل کے لیے اکیلا نہیں چھوڑا تھا، نہ ہی اپنے والد کے نام کو ڈبویا تھا، بلکہ مٹھائی کا معیار ذرا بھی گرنے نہیں دیا تھا۔ میں نے اپنے والد کی وفات کے بعد خود کو ان کی جگہ پر رکھ کر سوچنا شروع کر دیا تھا، نہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، نہ دوستی کی۔ جب شادی ہوئی تو مہک کو دیکھ کر مجھے لگا کہ مجھے میرے صبر کا صلہ مل گیا ہے، لیکن مہک نے تو مجھے ایک دن بھی اپنی محبت سے سیراب نہیں کیا۔ مجھے دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک ناگواری سی چھانے لگتی تھی۔ پہلے تو میں یہ سمجھا کہ اس کی ناگواری کی وجہ وہ عاشق جن ہے جو اس پر مسلط ہے، اسی لیے مجھے دیکھتے ہی مہک ایسا رد عمل ظاہر کرتی ہے۔ لیکن آج تو وہ بے حد خوش تھی، اور اس کی خوشی نے میرا بچا کھچا سکھ چین تک چھین لیا تھا۔ مجھے لگا کہ میرے والد آج ہی مجھے چھوڑ کر گئے ہیں۔ میں تھک چکا تھا سب کو سنبھالتے اور ان کی زندگیاں بناتے بناتے۔ میرے ہاتھ میں کیا آیا تھا؟ میرے دماغ کی تنابیں کھنچنے لگی۔ میرے رونے کی آوازیں سن کر مہک کے ساتھ ساتھ عاطف اور میری والدہ بھی اٹھ کر میرے کمرے میں آ گئے۔ میں دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ عاطف مجھے سنبھالنے لگا، مجھ سے پوچھنے لگا کہ بھائی آپ کو ہوا کیا ہے؟ لیکن میں کیا بتاتا کہ تم نے مجھے ایسی چوٹ دی ہے کہ مجھ سے سہی نہیں جا رہی۔ میری والدہ بھی پریشان میرے پاس آ گئی، مجھ سے کہنے لگی عارف تمہیں ہوا کیا ہے میرے بچے؟ میں نے کہا کچھ نہیں امی، بس میں بہت تھک گیا ہوں۔ میرا صبر جواب دے گیا ہے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ دوسروں کو سنبھالتے سنبھالتے میں آج بے آسرا ہو گیا ہوں۔ میری والدہ نے مجھے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ وہ خود بھی رونے لگی، کہنے لگی تم نے ہمیں خوش کرنے کے لیے خود کو تھکا کر رکھ دیا عارف۔ میں ماں کے ساتھ لگے ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا قصور کیا ہے۔ میں نے نہ مہک سے زبردستی شادی کی تھی، نہ ہی اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا تھا، بلکہ اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے وہ سب کچھ کر رہا تھا جو اس نے مجھ سے کہا تھا۔ میں امی کے ساتھ ہی اپنے کمرے سے نکل کر والدہ کے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ میری ماں میرے سر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ نہ جانے کب مجھے نیند آ گئی۔ صبح تک میں بخار میں مبتلا ہو چکا تھا۔ 4 دن مجھے یہ ہوش تک نہ تھی کہ کہاں ہوں اور کہاں نہیں، لیکن یہ یاد تھا کہ عاطف رات کو میرے پاس بیٹھا رہتا تھا، دن میں دکان بھی آج کل وہی سنبھال رہا تھا۔ مہک بہت چپ چپ سی تھی، چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ میں نے عاطف اور مہک سے بات چیت ترک کرتی تھی۔ میری طبیعت جب کچھ سنبھلی تو میں مہک کے میکے چلا گیا۔ میرے دل میں آخری امید کا دیا تھا، اس کو آزمانا چاہتا تھا۔ آج یا تو وہ دیا میری زندگی کی تاریکی کو ختم کر دیتا، یا پھر بجھ کر مجھے اندھیروں کے نظر کر دیتا۔ اس بار میں خالی ہاتھ سسرال گیا تھا اور ان کے گھر کے اندر بھی داخل ہوا تھا۔ میں نے اپنے سالے سے کہا کہ مجھے اپنی ساس سے بات کرنی ہے۔ میری ساس بہت اچھی خاتون تھی، مجھ سے بالکل ماں کی طرح سر پر پیار دے کر ملی تھی۔ پھر مجھ سے شکوہ کرنے لگی کہ تم باہر سے ہی لوٹ جاتے ہو، مجھے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جب سے شادی ہوئی ہے تم دونوں تو ایک بار بھی ہمارے گھر نہیں آئے، اور تم اتنی زیادہ مٹھائی روز روز کیوں دیتے تھے بیٹا؟ ہمارے گھر میں تو کوئی بھی میٹھے کا اتنا شوقین نہیں ہے، اور مجھے تو ویسے ہی شکر ہے۔ ان کی باتوں سے جو بات مجھے سمجھ آئی تھی میں اسے لفظوں سے سننا چاہتا تھا۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ کہنے لگی ضرور پوچھو۔ میں نے مہک کی ساری بات ان کے گوش گزار کر دی۔ وہ سن کر حیران رہ گئی۔ کہنے لگی کہ میری بیٹی پر کوئی سایہ نہیں ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگی کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوتا بھی تو میں شادی سے پہلے ہی اس چیز کا علاج کرواتی۔ میں وہاں سے اٹھ کر واپس آ گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ مہک مجھے گھر سے نکال کر وہ وقت عاطف کے ساتھ بتاتی تھی۔ آج بھی میری آمد سے وہ دونوں بے خبر تھے، لیکن اس بار ان دونوں کی آوازیں عاطف کے کمرے سے آ رہی تھیں۔ میں کمرے کے باہر کھڑا ہو گیا۔ میں نے ان کی باتیں سننے کے بعد عاطف کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ میری دستک پر اندر خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا تو مجھے دیکھ کر مہک رونے لگی، آ کر میرے گلے لگ گئی۔ کہنے لگی عارف اچھا ہوا آپ آ گئے، آپ کا بھائی اچھا انسان نہیں ہے، مجھے تنہا پا کر یہ شخص مجھے
یہ کہہ کر وہ رونے لگی۔ عاطف بدحواس سا میرے پاس آ گیا، کہنے لگا یہ جھوٹ بول رہی ہے بھائی، یہ عورت مجھے بلیک میل کر رہی ہے۔ اس کا اور میرا کالج قریب قریب تھا، اسی لیے ہم ایک ہی بس میں جاتے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میری محبت میں مبتلا ہو گئی ہے۔ جب اس نے مجھ سے اظہار محبت کیا میں نے تبھی انکار کر دیا تھا، کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں تھی۔ اس کے بعد بھی اس نے مجھے بہت دفعہ پریشان کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے اسے 2 ٹوک انکار کر دیا۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ اتفاقاً اس کی شادی آپ سے ہو جائے گی۔ شادی والے دن ہی اس نے مجھے دیکھا تو دھمکانے لگی کہ وہ آپ کے دل میں میرے لیے شک ڈال دے گی۔ عاطف نے ساری حقیقت کھول کے رکھ دی تھی، لیکن مہک ہر بات سے مکر گئی۔ میں ضرور اس کی بات پر یقین کر لیتا کیونکہ میں مہک سے محبت کرتا تھا، لیکن میں ان کی باتیں سن چکا تھا جس میں مہک نے خود ہر بات کا اقرار کیا تھا۔ مہک اس سے کہہ رہی تھی کہ وہ عاطف سے محبت کرتی ہے، اور اب سے نہیں، پچھلے 3 سالوں سے۔ لیکن عاطف اسے یہ کہہ رہا تھا کہ وہ اس کے لیے صرف بھابھی ہے اور کچھ نہیں، اسی لیے آج کے بعد وہ اس کے کمرے میں نہ آئے۔ لیکن مہک بضد تھی، کہنے لگی تمہاری خاطر ہی میں نے آج تک کبھی عارف کو خود کو چھونے تک نہیں دیا، لیکن اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تم پر بدکاری کا الزام لگا دوں گی۔ لیکن عاطف اسے کہہ رہا تھا کہ وہ ایسا کچھ نہ کرے کیونکہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ پہلے وہ مہک کے بلیک میل کرنے پر ہی اس کے ساتھ چلا گیا تھا، لیکن اب وہ ایسا کچھ نہیں کرے گا۔ میں سچ جان چکا تھا، اسی لیے مہک کو طلاق دے دی، کیونکہ جب اس کے دل میں میں کہیں تھا ہی نہیں تو زندگی میں بھی مجھے نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عاطف نے مجھے کوئی دھوکہ نہیں دیا تھا، وہ تو خود مہک کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی ہم دیکھنے میں غلطی کر جاتے ہیں۔ مجھے اپنے بھائی کے خون اور تربیت پر بھروسہ رکھنا چاہیے تھا۔